السلام علیکم. علی سید ماسکو سے بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم آغا السلام صاحب، جی بھائی. آپ کی باتوں میں ایک پہلو بہت اچھا سامنے آیا، جس سے ایک اس طرح کا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے شیعہ اثناء کی جو حکومت ہے، یعنی کہ جسے ہم بولیں کہ حقیقتاً اسلامی شرعی حکومت جو ائمہ طاہرین نے ہمیں دی اپنی تعلیمات سے، وہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز نافذ ہوئی ہوئی ہے. تو کیا ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے جو مولانا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خصوصاً پہلے وہ، کیا یہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اسی طرح کی قانونی حکومت جو ہے، اگر ملکی اعتبار سے نہیں تو کم سے کم اپنی کمیونٹی، شیعہ کمیونٹی کے جو شیعہ اشناصری ہیں، ان کے اندر یہ چیز ویسے نافذ ہونی چاہیے. تو جب یہ اس طرح نافذ ہونی چاہیے، ہم سب کو بھی معلوم ہے، تو کیا اس چیز پہ کام ہو رہا ہے کہ ہم مولاناؤں کی جو الگ الگ تنظیمیں ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں مختلف ناموں سے بنی ہوئی اور بٹے ہوئے ہیں، یہ سب ایک جگہ پہ پلیٹ فارم پہ ہو جائیں، اور جو ایک فقی جو ایران میں ہیں اور ایک عراق میں ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے ان کا پلیٹ فارم ایک ہی جگہ سے سب اس پہ آ کے جمع ہو جائیں؟ کیا اس پہ کام ہو رہا ہے؟ میرا سوال کچھ اس طرح کا ہے، تو تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی بالکل، ماشاء اللہ. جی بھائی، بہت ہی بہت اچھا سوال ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ، یعنی ایک درد دل ہے جو آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور میں بھی سمجھ رہا ہوں. تو میں پرانی بات سے ربط دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ جو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا نا، کہ پھر اس کے بعد جو مسلمانوں کی زبوں حالی، یعنی جو ہمارا زوال ہوا ہے نا، اس زوال میں تشیع بھی بیچاری زوال کا شکار ہوئی. اور میں نے آپ کو بتایا، میں نے کوئی تکلف نہیں کیا کہ پاکستان کے اس معاشرے کے اندر، میں ویسے تو تعلق کراچی سے ہے، لیکن میں نے بہت زیادہ ابھی جو اپنی واپسی کے بعد، ایران سے آنے کے بعد جب میں پڑھ کے واپس آیا، تو میں نے ابھی 8-10 سال پھر پنجاب میں بھی گزارے ہیں اور تقریباً ہر علاقے میں جانے کا موقع ملا ہے. جو حیثیت وہاں پر ابھی تک اہل ممبر پہ بیٹھنے والے ذاکروں کو حاصل ہے، وہ عالم دین کو حاصل نہیں ہے. ایک بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک میں نے کہا کہ جیسے کہ ایک نادانستہ چہرہ جو ہے نا، وہ اخباری ہمارا اس وقت سامنے آیا ہوا. میں اس وقت برصغیر کو اپنا ہندوستان کو چھوڑ کے خالی پاکستانی کی بات کر رہا تھا. اب آئیے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے ایران کی طرف رجوع کیا. ہم بھی گئے پڑھنے، یہاں سے سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں لوگ پڑھنے گئے ان 40 سالوں میں، واپس بھی آئے اور پھر انہوں نے آ کے اپنے اپنے طور پہ کام شروع کیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تشیع اس وقت اگر پاکستان میں انشاءاللہ 4-4.5 کروڑ اسنا عشری تو نہ کہیے، بلکہ اس میں ہم مولائی، ملنگ، جس کو ہم کہتے ہیں ماتمی بہرحال لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ مولائی اصطلاح استعمال بھی کریں کہ جو لوگ مولائی کائنات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اہل بیت کے محب، یہ سب ملا لیں تو ہم شاید 4.5 کروڑ پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے اندر آ جائیں کہ اجتہاد کو ماننے والے کتنے لوگ ہیں، فقیہ کو ماننے والے کتنے لوگ ہیں، مرکزیت کو سمجھنے والے کتنے لوگ ہیں، اس اللہ کے بندے کو جس کو آپ مرجعیت و فقیہ کہتے ہیں، نائب امام کے طور پہ اسے قبول کرنے والے کتنے لوگ ہیں، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے تجزیہ و تحلیل کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ کروڑ بھی نہیں رہیں گے، آپ اس سے بھی کم آ جائیں گے. جب آپ اس سے بھی کم آ جائیں گے تو اب آ جائیں یہاں پر کتنے لوگ بشعور ہو کے علماء کے پیچھے ہیں کہ انشاءاللہ کہ جن کو یوں کہیے کہ جو اس انقلاب سے متاثر ہو کے اپنے طور پر علاقوں میں کام کر رہے ہیں. آپ ان کے فالوورز میں چلے جائیں گے تو آپ کو اور تعجب ہوگا کہ وہ فالوورز جو ہے نا، وہ پھر لاکھوں میں نہیں ہیں، وہ ہزاروں میں آ جاتے ہیں. تو جہاں صورتحال ایسی ہو نا، وہاں پر یہ بہت بڑی، یعنی یہ آئیڈیل صورتحال تو بنتی ہے کہ ہم سب کو جو ہے اس نظام کی اپنے اپنے طور پہ جانا چاہیے کہ جو ہم نے نظام سمجھ لیا ہے. لیکن 2 بڑی رکاوٹیں، ایک ہم نے کہا کہ جو یہاں کی کم علمی ہے جس بنیادوں پر علماء کی جو اہمیت ہے، دوسرا یہ کہ جو ابھی تک علماء کی بھی کم کاری ہے، یعنی اس کے اندر ابھی تک ہم اس طرح سے کام نہیں کر رہے، ہم اس طرح سے نہیں لگے ہوئے، ہم اس طرح سے اس قوم تک نہیں پہنچ پا رہے، ہم اپنا پیغام نہیں پہنچا پا رہے جس طرح ہمیں پہنچانا چاہیے. ابھی بھی ہم جو ہے نا، وہ معذرت کے ساتھ اتنی زیادہ اویئرنیس دنیا میں ہونے کے باوجود، ایک اتنا بڑا نظام قائم ہونے کے باوجود بھی ہم اس طرح سے ابھی ایک ایک فرد تک اپنے پیغام کو نہیں پہنچا پا رہے. اس میں ہمارا بھی قصور ہے.
اب یہ دو پہلو ہوگا، تیسرا پہلو ہے، وہ بڑا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اتنی آزادی بھی نہیں ہے جتنا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی ہم جو ہے جو چاہیں کر سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. آپ مجبور ہیں ابھی بھی جو ہے نا وہ، یعنی حتیٰ کہ تعلیمی نظام بھی اگر آپ چاہیں نا کہ اپنا بنا لیں تو میں کہتا ہوں اتنا آسان نہیں ہے. آپ چاہیں نا کہ انقلابی عدالتی نظام آپ قائم کر لیں، میرا خیال اتنا آسان نہیں ہے. ہاں یہ جن جگہوں پہ پاکٹس آپ کے بنے ہوئے ہیں، لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ 7 لاکھ ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ان جگہوں پر تو ہو سکتا ہے، پارشلی تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک پورے ملک کے اندر یہ جغرافیہ ہوتے ہوئے، اس طرح کی جو ہے وہ پابندیاں ہوتے ہوئے، اور اب حساسیت کے ہوتے ہوئے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی احتیاط کے ساتھ پہلے مرحلے میں انشاءاللہ صحیح طرح سے نظام اہل بیت کو سمجھانے کی ضرورت ہے. دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ اس اہل بیت کے بنیاد پر انقلاب اسلامی کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور پھر تیسرے مرحلے میں انشاءاللہ تبلیغات کے نیٹ ورک کو مضبوط کر کے، جس کو آپ کہیں 1 to 1 والی، فیس ٹو فیس والی جو تبلیغات ہیں، اس کے ذریعے سے صحیح طرح سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ فوائد زیادہ لے سکیں اور اختلافات جو ہے نا وہ کم سے کم ہو سکیں. ابھی جو صورتحال ہے میرا نہیں خیال کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو ہیں وہ بس دعا کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو خط امام، خط رہبری کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ذیشان حیدر.